السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں ایک ایسی کہانی سناتا ہوں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، اس کا دل رو رہا تھا، اس کا خوبصورت چہرہ مرجھائے ہوئے پتے کی طرح زرد اور جذبات سے عاری تھا۔ آج پھر نوید نے اس کا دل دکھایا تھا، اس کے پیار کو ٹھوکر مار کر چلا گیا تھا۔ کاش وہ عرشی کا دل کھول کر دیکھ سکتا کہ وہ نوید سے کس قدر ٹوٹ کر پیار کرتی ہے۔ عرشی کے جذبات کی ذرہ برابر پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ یہ کہہ کر چلا گیا، عرشی پلیز تم مجھے بھول جاؤ، پلیز میں تم سے پیار نہیں کرتا۔ اور عرشی جس کے دل میں نوید کے لیے بے لوث محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، خاموشی کی تصویر بنی کھڑی رہی۔ اس کی زبان سے ایک جملہ بھی ادا نہ ہو سکا، ہاں البتہ اس کی آنکھوں سے آنسو ضرور برسے جو چیخ چیخ کر نوید کی بے وفائی پر بین کر رہے تھے۔ وہ عرشی جس نے نوید کے ساتھ اپنا خوشگوار بچپن بتایا تھا، وہ عرشی جسے بچپن سے ہی نوید کے نام سے منسوب کر دیا گیا تھا، جس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ نوید کی یادوں سے سجایا تھا، جس کے جسم میں نوید کے نام کی سانسیں چلتی تھی، جس کی آنکھوں کی روشنی نوید تھا۔ آخر کیسے وہ بلا دیتی اس نوید کو جو خود سے زیادہ عرشی کو چاہتا تھا، جس نے عرشی سے محبت کے عہد و پیمان کیے تھے، جس نے کبھی عرشی کے وجود کو بری نظر سے نہ دیکھا تھا اور ہمیشہ یہ والہانہ محبت بری نظر پاکیزگی کے پانی میں دو کر اس کے وجود میں ڈالتا تھا۔ وہ اتنا بدل کیوں گیا؟ اتنا بے پرواہ، اتنا لاتعلق اور اتنا بے وفا کیسے ہو گیا؟ جو بھی تھا، عرشی کا دل تو ٹوٹ گیا تھا۔ پہلے تو وہ نوید کی باتوں کو مذاق سمجھی، لیکن جب نوید نے اس سے یہ کہا، میں تم سے پیار نہیں کرتا، پلیز عرشی میرا پیچھا چھوڑ دو خدا کے لیے، تو عرشی چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ اور جب اس نے نوید کی آنکھوں میں سچائی پڑھنے کی کوشش کی تو اس نے نظریں جھکا دی۔ عرشی اور نوید دونوں کزن تھے، پہلے گاؤں میں رہتے تھے، 3 سال پہلے ہی شہر آئے تھے۔ عرشی اور نوید نے اکٹھے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں پڑھنے لگے۔ ان کا پیار مثالی تھا، سب کو معلوم تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں اور مستقبل میں ایک دوسرے کے جیون ساتھی بھی بننے والے ہیں۔ 1 ماہ پہلے نوید اپنے آبائی گاؤں اپنے ایک دوست سے ملنے گیا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد نوید کچھ اکھڑا اکھڑا اور پریشان سا رہنے لگا تھا۔ اس کا دل کسی کام میں نہیں لگتا تھا۔ وہ نوید جو یونیورسٹی کا ایک شوخ و چنچل اور نمایاں اسٹوڈنٹ تھا، اب ہر وقت بجھا سا رہتا تھا۔ یہ بات یونیورسٹی کے علاوہ اس کے گھر والوں نے بھی محسوس کی، لیکن وہ کسی سے کچھ نہ کہتا، سوائے اس کے کہ کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لوگوں نے اسے مزید کریدنا چھوڑ دیا، لیکن عرشی اس کی پریشانی میں اسے تنہا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ وہ نوید سے ہر وقت پوچھتی، نوید مجھے تو بتاؤ آخر بات کیا ہے، دیکھو میری طرف، کیا تمہیں مجھ سے پیار نہیں ہے؟ اور نوید بیزار ہو کر اس سے دور چلا جاتا، جیسے اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہو۔ عرشی اس کی بے رخی برداشت نہ کر پاتی، اس لیے وہ ہر وقت سائے کی طرح نوید کے ساتھ رہنے لگی اور اس سے پوچھنے لگی کہ آخر بات کیا ہے۔ ایک بات جو اس نے خاص طور پر محسوس کی تھی کہ جب بھی وہ نوید کے قریب ہوتی، کوئی اندیکھی ہستی اسے نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتی، لیکن کسی وجہ سے کچھ کر نہ پاتی۔ اسے واضح طور پر محسوس ہوتا جیسے کوئی اسے خونخوار انداز سے گھور رہا ہے۔ نوید واقعی عرشی سے دور رہنا چاہتا تھا۔ جب بھی عرشی اس کے ساتھ ہوتی، ایک انجانا سا خوف اس پر طاری رہتا، جیسے ابھی کوئی خونخوار جانور آ کر اسے چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ آج اتوار کا دن تھا، عرشی اپنے بیڈ پر بے سدھ پڑی تھی۔ اسے نوید کی پریشانی اور بے رخی کا سرا نہیں مل رہا تھا۔ وہ بار بار پریشانی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ سارا دن اس نے یہی سوچنے میں گزار دیا کہ وہ نوید کی پریشانی کیسے دور کرے۔ شام کے قریب اس کے دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی امی پریشانی کے عالم میں اندر آئی۔ آئیں امی، کیا بات ہے، خیریت؟ عرشی نے ان کی پریشانی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا اس کی امی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کیسے کریں۔ کیا بات ہے امی؟ عرشی نے پھر پوچھا۔ بیٹا نوید، کیا ہوا نوید کو، بتائیں نا؟ عرشی نے بے قراری سے پوچھا۔ نہیں بیٹا کچھ نہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا؟
بیٹا ابھی ابھی نوید کی امی کا فون آیا تھا، نوید نے منگنی توڑ دی ہے اور انگوٹھی بھی بھجوا دی ہے۔ کیا منگنی توڑ دی؟ عرشی نے حیران ہوتے ہوئے دہرایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ بیٹا صبر کرو۔ اس کی ماں نے اس کے سر کا بوسہ لیا اور روتے ہوئے باہر چلی گئی۔ عرشی ساکت سی ہو گئی۔ بیتے دنوں کے خوشگوار واقعات و لمحات جو نوید کے ساتھ اس نے گزارے تھے اس کی آنکھوں میں گھوم گئے۔ نوید کے لیے وہ اپنے خدا سے رو رو کر دعائیں مانگتی تھی، جس کی چھوٹی سی پریشانی سے وہ دل برداشتہ ہو کر آنکھیں بھگو دیتی تھی۔ اس نے اپنے بستر پر پڑی کتاب کھولی جس میں اوپر ہی نوید کی تصویر پڑی تھی۔ اس نے تصویر اپنی نظروں کے سامنے پکڑ لی اور نم مالود آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ وہ تصویر پھاڑنے لگی تھی کہ اچانک اس کے ضمیر سے آواز آئی، تصویر تو پھاڑ دو گی لیکن دل کا کیا کرو گی؟ کیا دل سے نوید کو نکال پاؤ گی؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر تصویر کو کتاب میں دوبارہ رکھ کر پرس اٹھایا، جوتے پہنے اور باہر نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ شام کو نوید کس پارک میں جاتا ہے۔ پارک پہنچ کر نوید کو تلاش کرنے میں زیادہ وقت نہ ہوئی۔ نوید ایک کونے میں بینچ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ جو ہی نوید نے اس کی طرف دیکھا، ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ یو چیٹر! تم نے تو منگنی توڑ دی اور بے فکر ہو گئے، لیکن میری زندگی تو تباہ کر دی نا تم نے۔ اب بتاؤ مجھے اس پیار کا حساب کون دے گا جو میں نے تم سے کیا؟ میں کیسے بلاؤں گی تمہیں؟ تمہارا جھوٹا پیار، بولو، جواب دو، میں کیسے بلاؤں گی؟ عرشی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نوید کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے عرشی کے قریب آیا۔ مجھے بلانا ہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہ کہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر ایک طرف چل دیا، جبکہ عرشی وہاں بیٹھ کر بھیگی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ سنا ہے پیار، محبت، الفت، چاہت، یہ سب ایک ہی پہلو کے چار نام ہیں، لیکن عشق ان سے قطعاً مختلف ہے۔ محبت میں جسم پگھلتا ہے، دل روتا ہے، لیکن عشق میں روح جلتی ہے، اور عرشی کی کیفیت بھی یہی تھی۔ اس کی روح سلگ رہی تھی کیونکہ اسے نوید سے عشق ہو چلا تھا۔ وہ گھر آ گئی اور ساری رات روتی رہی۔ رات کے 2 بجے تہجد پڑی اور خدا سے دعا کرتی رہی، نہیں نوید نہیں، خدا کی قسم میری روح میرا جسم چھوڑ دے گی، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ اور وہ وہیں جائے نماز پر سو گئی۔ آج یونیورسٹی میں عرشی کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ 3 چھٹیوں کے بعد آج آئی تھی۔ دوسری طرف نوید بھی خاموش اور بجھا بجھا سا تھا۔ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا۔ اس کی رنگت زردی مائل ہو گئی تھی اور آنکھوں میں وحشت نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ تیسرا پیریڈ ختم ہوا تو سب باہر نکل آئے۔ عرشی نے ایک نظر نوید پر ڈالی جو دنیا و مافیا سے بے خبر کاغذ پر بال پین سے عجیب آڑی ترچھی لائنیں لگا رہا تھا، اور باہر نکل گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی اس نے لان میں گزاری تھی کہ کلاس روم سے چیخ و پکار کی آوازیں سن کر چونکی۔ عرشی جو نوید کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھی، فوراً اٹھی اور کلاس روم کے پاس جا پہنچی۔ وہاں اب تک سٹوڈنٹس جمع ہو چکے تھے، لیکن جو منظر سامنے تھا اسے دیکھ کر ہر کوئی حیرت زدہ تھا۔ کلاس میں نوید کرسی پر بیٹھا خوف و دہشت سے کام رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، خدا کے لیے۔ جبکہ فرزین جو نوید کی کلاس فیلو تھی، اسے کوئی نادیدہ ہستی زمین پر بار بار اٹھا رہی تھی اور گرا دیتی تھی۔ فرزین کے ہاتھوں، پیشانی اور جسم کے کئی حصوں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ فضا میں کسی نادیدہ ہستی کے بھیانک قہقہے گونج رہے تھے۔ نوید نے جب اسٹوڈنٹس کو دروازے میں کھڑا دیکھا تو دوڑتا ہوا باہر آ گیا۔ اسٹوڈنٹس جو پہلے ہی خوفزدہ تھے، نوید کو آگے بڑھتا دیکھ کر فوراً منتشر ہو گئے۔ عرشی یہ منظر دیکھنے میں مہو تھی۔ نوید کے باہر آتے ہی اس کی ٹکر نوید سے ہوئی۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ نوید عرشی کو حیرت و غم سے دیکھنے لگا، جیسے اس سے کہہ رہا ہو، بس دیکھ لیا تم نے خود اپنی آنکھوں سے۔ نوید نے مزید وہاں کھڑا رہنا مناسب نہ سمجھا اور گھر چلا گیا۔ اس واقعے کی تحقیقات کی گئی تو کوئی واضح وجہ سامنے نہ آئی۔ آفتاب جو ساتھ ہی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، اس نے بتایا کلاس روم میں سوائے نوید کے کوئی نہیں تھا۔ فرزین ہاتھ میں چپس کے پیکٹ لیے نوید کو اکیلا پا کر اندر آ گئی اور نوید کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگی۔
ہم سب یہ منظر بہت دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ فرزین ہے ہی ایسی آزاد خیال لڑکی کہ کوئی لڑکا اس سے بچ نہیں سکتا۔ دوسری طرف نوید اس سے بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور باہر جانے لگا کہ فرزین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہنے لگی، نوید کیا بات ہے؟ اب تو تمہاری منگنی بھی ٹوٹ گئی ہے، کبھی ہماری طرف بھی دیکھ لیا کرو۔ اس کا کہنا تھا کہ کوئی نادیدہ ہستی اسے مارنے پیٹنے لگی۔ فرزین کا جسم کتنی ہی بار ہوا میں بلند ہوا اور نیچے گرا، لیکن میں یہ بات پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اسے مارنے والا نوید نہیں تھا۔ نوید تو خود گھبرا گیا تھا اور اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آفتاب اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، لیکن عرشی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس واقعے کے بعد لوگ نوید سے خوف کھانے لگے، اس سے دور رہنے لگے، جبکہ نوید بیچارہ بے بسی اور حسرت و یاس کی تصویر بن گیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آتا اور خاموشی سے چلا جاتا۔